مفتی فضل ہمدرد، اس نے نماز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلیل خلافت اس عنوان کے ساتھ لکھ کر اور اندر اس نے جو بیان کیا، تو بیان کا لب لباب یہ تھا کہ کوئی ایک بھی نماز نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کو نہیں پڑھائی، بلکہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے رہے اور مکبر بننے کی صورت میں آپ نے تکبیریں منتقل کروائی ہیں جبکہ آپ امام نہیں بنے۔ تو پھر اس نے اس موضوع پہ کلام کرنا چاہا جو مرو ابا بکر فلیصلی للناس، تو اس کے تحت اس نے یہ بیان کیا کہ یہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے یہ زہری کا بیان ہے، یعنی باور یہ کرانے کی کوشش کی کہ پورے خزانہ ہے حدیث کے اندر اس حدیث کا صرف ایک ہی راوی ہے اور وہ ہے زہری، اور زہری جس سے سن رہا ہے وہ توسل وہ واسطہ جا رہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے علاوہ کوئی اس حدیث کا راوی نہیں اور زہری کے علاوہ کوئی اس کو بیان کرنے والا نہیں۔ یہ زہری پہ آ کے کیوں ٹکا؟ میں انشاءاللہ آج کے اس گفتگو میں یہ واضح کروں گا کہ صرف حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہی اس حدیث کی راویہ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی اس کے راوی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس کے راوی ہیں، اور صرف زہری نے اس کو بیان نہیں کیا بلکہ بے شمار تابعین اور اتباع تابعین نے اس حدیث پاک کو آگے نقل کیا۔ یہ انشاءاللہ میں آگے جا کے واضح کروں گا یہ زہری کا کیڑا اس نے کیوں نکالا زہری، اور یہ کہہ کے آگے گزر گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایمان ابی طالب پر ایک ایپیسوڈ بنایا اور اس کے اندر چونکہ مرکزی راوی بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر یہ ہے کہ جناب ابو طالب کو نبی پاک جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوقت وصال ایمان کی کلمے کی دعوت دی، تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں اپنے باپ دادا کے دن پر جو ہے وہ انتقال کروں گا، فوت ہوں گا، اور انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک روایت ہے، اس روایت پہ اگرچہ کلام ہے علماء کا اور متکلمین کا کلام کرتے رہتے ہیں، اور تین اس وقت مسلک وجود میں ہے، ایک عدم ایمان کا ہے، ایک عدم کفر کا ہے اور تیسرا سکوت میں ہے۔ بہرحال اس نے وہاں سے زہری کو کہ چونکہ اس کا مرکزی راوی زہری اور یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے نقل کیا، اور چونکہ اس کے اندر زہری ہے، اور پھر اس نے کلام کرتے ہوئے زہری کے بارے میں یہ کہا کہ زہری چونکہ اموی خاندان جو اموی بادشاہ تھے، اموی خلافت تھی، ان کے ہاں یہ شرطہ کا کام کیا کرتا تھا، یعنی صاحب شرطہ تھے، یعنی یہ پولیس مین تھے اور بڑا عہدہ تھا ان کے پاس، تو چونکہ یہ اموی حکومت کے ذریعے اثر رہے ہیں لہذا اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں یہ زہری نے گھڑی ہے، یعنی زہری کی مشرری میں یہ روایت تیار ہوئی ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مرو ابا بکر فلیصلی للناس، یہ بھی زہری کی ٹکسال میں ایک حدیث تیار ہوئی۔ زہری اس کو گھڑنے والا تھا اور اموی گھڑانے والے تھے، اور اموی خلافت جو تھی ان حدیثوں کے پیش رہی۔ سب سے پہلی بات یہ اس کا کلپ سن لیں کہ جس کے اندر اس نے یہ کہا کہ اس کو جناب والا گھڑنے والا یعنی مرو ابا بکر فلیصلی للناس، اس حدیث پاک کا مرکزی راوی زہری ہے۔ پہلے اس کی یہ بات سن لیں پھر آگے بات میں کرتا ہوں۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس طرح بخاری کی روایت پیش کی جاتی ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیں، یہ زہری سے حضرت عائشہ نے نقل کی ہے، اور اس میں یہ حکم دیا رسول اللہ نے وصال سے قبل اپنی مرض وفات کے اندر کہ حضرت ابو بکر کو بلائیں اور وہ نماز پڑھائیں۔ یہ ہے مفتی فضل ہمدرد کا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ سے زہری نے نقل کیا، اور زہری یعنی سارا جو ہے وہ مرکزی راوی زہری بنا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس روایت کو گھڑنے والا زہری ہے۔ کیونکہ مرکزی راوی زہری تھا تو زہری پر کلام کرتے ہوئے اس نے کہا کہ زہری تو اموی خلافت کے زیر اثر رہا ہے، اور یہ مطلب ہے کہ یہ حدیثیں گھڑنے والا زہری تھا۔ اب یہ بات بھی سن لیں۔ زہری جو کہ صحیح بخاری کے بھی جو راوی ہیں اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی ہیں، ان کا بنو امیہ خاندان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بلکہ صاحب الشرطہ پولیس انسپیکٹر تھے یہ ولید بن عبد الملک کے حکومت میں، اور اسی طرح عبد الملک بن مروان کے زمانے میں امویوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، ان سے روایتیں مروی ہیں۔ یعنی زہری صاحب شرطہ تھے، پولیس انسپیکٹر تھے اور عہدہ تھا ان کے پاس، تو یہ حدیث ہے گھڑنے والا زہری۔ اب دونوں باتوں کو ملا کر آپ یہ نتیجہ نکالیے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس یہ حدیث بھی، اور وہ جو ایمان ابی طالب پر حدیث ہے کلمہ پڑھنے والی، ان حدیثوں کو بیان کس نے کیا؟ زہری نے۔ اور زہری کون ہے؟ اموی خلافت کے زیر اثر۔ تو گویا جس طرح ایمان ابی طالب اور کلمہ پڑھنے کی روایت من گھڑت ہے، اس طرح مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کی بھی روایت من گھڑت ہے۔ یہ جناب والا نتیجہ نکالا۔ دیکھو چونکہ چنانچہ البتہ لیکن زبان تو زیب نہیں دیتی تھی یہ کہنے کی
بس منڈا بنڈا کام چلا دیا، تو پکڑنے والے بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہرحال اب میں بخاری شریف سے ہی جہاں سے اس نے حدیث پڑھی اور زوری والی پڑھی ہے، میں ایسے کئی مقامات اور وہ بھی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کردہ احادیث، اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنن ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ بیان کروں گا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ یہ روایت صرف زوری نے نہیں کیا، اس کو تابعین کے اندر زوری بیان کرنے والا فقط نہیں تھا، بے شمار محدثین تھے، اور صحابہ میں فقط ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عائشہ صدیقہ ہی بیان کرنے والی نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی بیان کرنے والے ہیں، حضرت ابن عباس بھی بیان کرنے والے ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 664۔ اس کے اندر حضرت امام بخاری سند لکھتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم قال الاسود كنا عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فذكرنا المواظبۃ علی الصلاۃ۔ یہ ہے وہ روایت کہ یعنی ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ حفص بن غیاث نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں ہم سے عامش نے بیان کیا، اور عامش نے ابراہیم سے سنا، جو ہے انہوں نے اسود سے، اور اسود کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس تھے کہ انہوں نے نماز میں مواظبت یعنی پختگی اختیار کرنے کے بارے میں ہم سے ذکر کیا، اور اس کے تحت وہ حدیث لائے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب اس کے اندر زوری کہاں ہے؟ نشتہ۔ پھر آگے آئیے، روایت نمبر ہے 689، اس کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی لکھتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت۔ یہ آگے پوری روایت چل رہی ہے، اور اس میں ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب اس میں امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے ہشام بن عروہ سے سنا، اور ہشام بن عروہ نے عروہ بن زبیر اپنے باپ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ام المومنین سے سنا۔ اب اس روایت کے اندر بھی زوری نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی 716 نمبر پہ حدیث لائے، آپ بیان کرتے ہیں حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک بن انس عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب یہ بھی اس کے اندر بھی وہ حضرت امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے اسماعیل نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے مالک بن انس، امام مالک امام دار الہجرہ نے بیان کیا، انہوں نے ہشام بن عروہ سے سنا، اور ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے سنا، اور انہوں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے سنا۔ اب اس روایت کے اندر بھی زوری نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ 2 حدیث متصل لائے، 3384 لکھتے ہیں کہ حدثنا بدل بن محبر اخبرنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم قال سمعت عروہ بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها مری ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب اس کے اندر بھی حضرت امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے بدل بن محبر نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں ہم سے شعبہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں سعد بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں عروہ بن زبیر نے، اور وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے۔ اس روایت کے اندر بھی زوری نہیں ہے، اور روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ آگے 3385 نمبر کے تحت وہ حدیث لائے کہ حدثنا ربیع بن یحییٰ البصری حدثنا زائدہ عن عبد الملک بن عمیر عن ابی بردہ بن ابی موسیٰ عن ابیہ قال مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا ربیع بن یحییٰ بن بصری نے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا زائدہ نے، وہ کہتے ہیں عبد الملک بن عمیر نے، اور انہوں نے حضرت ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری سے سنا، اور ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول نے بیان کیا۔ اب اس روایت میں زوری بھی نہیں ہے، اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بھی نہیں ہے، حضرت صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کر رہے ہیں کیا کہ مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ لوگوں ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب بتائیے اس کے اندر نہ زوری ہے نہ حضرت سیدہ ام المؤمنین ہے۔ اب 2 راوی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہو گئی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ہو گئے، اور زوری کے علاوہ بے شمار محدثین اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت سن لیں، یہ بخاری شریف کے اندر ہے 7303،
हदसना इस्माइल हदसना मालिक अन हिशाम बिन उरवा अन अबीही अन आयशा उम्मुल मोमिनीन अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल फी मरदिही मुरू अबा बकर युसल्ली बिन नास कि अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अब इसके अंदर भी जोरी नहीं है। तो मैं अब ये जो कीड़ा डालना चाहता था कि इसको जोरी ने गढ़ा और ये उमवी खिलाफत के जेरे असर जो है वो गढ़ा गया है, यानी टेक्सटाइल, उसके अंदर जो है वो टेक्सटाइल के अंदर ये हदीसें गढ़ी गई हैं और गढ़ने वाले जो थे उमवी दौर के मुहद्दिसीन थे और जोरी उसमें पेश था। ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि जोरी जो है वो अपना उमवी जेरे तसल्लुत के तहत था या वो आइमा अहले बैत के साथ भी आया करता था, और खुद जनाब वाला शिया कुतुब के अंदर भी मरकजी रावी जो है वो जोरी है। इंशाअल्लाह इस पर बात आएगी। आल एहतिजाज तबरसी के अंदर भी है। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो आया करता था जोरी, और जोरी से जनाब वाला इसके अंदर हदीस है, उसूल काफी के अंदर हदीस है। अभी सब्र करो, वो आएगी। ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि ये तो शिया है कि या उमवी है, नासवी है। बहरहाल बात यह करना चाहता हूं कि जोरी के अलावा भी बेशुमार मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक को बयान किया। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मरवी जो हदीस है वो भी सुन लीजिए। सुनन इब्न माजा शरीफ का सवा 200 है और हदीस नंबर 1235। हदसना अली इब्न मुहम्मद हदसना वकी अन इसराइल अन अबी इसहाक अन अल-अरकब इब्न शुरहबील अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। अब देखें इसके अंदर न जोरी है ना ही हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है, बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रवायत है। और रवायत के अल्फाज क्या है? मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन नास, लोगों अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अब पता चला कि ये हदीस मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन नास, इस हदीस पाक के सिर्फ एक रावी जोरी नहीं है, बल्कि बेशुमार मुहद्दिसीन और ताबईन इसको बयान करने वाले, और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करने वाले, हजरत अबू मूसा अशअरी बयान करने वाले, और हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा नय्यरा मुनव्वरा राकिया साजिदा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ अकबर हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व अलैहा सलाम इसको बयान करने वाली हैं। तो अब ये कहना कि ये हदीस इशारा करना कि ये घड़ी गई और घड़ने वाला ये है, तो फिर तुम्हारी इस अकलदानी के ऊपर और तुम्हारे तज्ज़िये के ऊपर जो वाज़ेह तरीन चीज़ थी जिसके पीछे जो है वो बल्कि हुक्म दिया गया, और हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा ने नमाजें पढ़ी, सहाबा ने नमाजें पढ़ी, और अजिल्ला सहाबा ने, अशरा मुबशरा ने, मुहाजिरीन और अंसार ने, अहले बैत के तमाम फर्ज ने जिस अजीम हस्ती के पीछे नमाज पढ़ी, जो इमाम सहाबा व इमाम अहले बैत हुए हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जिनको हजरत ताजदार हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा अपना इमाम कहें, इमामाने आदिलाने कासिताने कान अलल हक व माता अलैहि, वो कहे वो दोनों मेरे इमाम है, वो दोनों आदिल थे, कासित थे, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जनाब सैयदना फारूक आज़म, अल्लाह उन दोनों पे रहमतों की बारिश करे। तो ये हजरत मौला कायनात शेर यज़दा के कमेंट्स हैं जो अहकाकुल हक के अंदर नूरुल अशस्तरी ने जिसको लिखा। तो कहने का मकसद ये है कि तुम्हारे शर से अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी कौम को महफूज फरमाए कि जो तुम्हारे शर में मुलव्वस होकर अपने ईमान से हाथ धो रही है। इस हदीस पाक का एक रावी नहीं, कई रावी हैं और कई मुहद्दिसीन हैं। अल्लाह ताला हमें ईमान पे कायम रखे।